الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اور جو کچھ تمہیں پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی گزارنے کا وہی پسندیدہ ہے. اللہ نے ہمیں اس طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ہر کام اللہ تعالیٰ کی وحی کے اور اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے. آپ کو آپ کے کام سے روکنے کے لیے ڈرایا بھی گیا، آپ کو لالچ بھی دیے گئے، لیکن آپ نے نہ لوگوں کے ڈرانے کو اس کی پرواہ کی، اور نہ جو لوگوں نے پیشکشیں کی آپ کو لالچ دیا، نہ آپ نے اس کی پرواہ کی. اللہ تعالیٰ کا جب جب جیسے جیسے حکم ہوتا اور جو حکم ہوتا، آپ ہر قسم کے لالچ یا ہر قسم کی دھمکی ڈراوے کی پرواہ کیے بغیر اس حکم کو پورا کرتے تھے. آپ کی زندگی کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے حکم کی پرواہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بات کہلوائی قرآن مجید میں، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ اگر میں اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کروں، مخالفت کروں، تو مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ بڑے دن کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. تو اللہ کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. آپ نے ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کے موقع پر صرف اور صرف اللہ کی وحی کو سامنے رکھا ہے، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھا ہے. ہمارے لیے جب حالات آسان ہوں، آسانی والے حالات ہوں، تو ہم عمل کرنا آسان سمجھتے ہیں. مشکل حالات ہوں تو ہمیں عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے معاملے میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی مداہنت نہیں کی. آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ جب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو کہا کہ بھتیجے اب میری قوم بہت منہ زور ہو گئی ہے، انہیں روکنا اب میرے بس میں نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو تم ذرا اپنے معاملے میں نرمی اختیار کرو، ذرا تھوڑا حالات کے مطابق سمجھوتا کر لو. اور ظاہری طور پر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے لیے
حقیقت میں ایک بڑا سہارا تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا، مرتے دم تک نہیں کیا، لیکن ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا کو آپ کے لیے ایک بہت بڑا معاون اور بہت بڑا سہارا بنایا ہوا تھا۔ اب وہ سہارا ڈھہنے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مضبوط دیوار ہو نا، اس پر مسلسل ضربیں لگتی رہیں تو وہ کمزور ہو جاتی، ہل جاتی ہے۔ اس دیوار پر مسلسل کافر حملہ کر رہے تھے، ہلا رہے تھے، اور اب وہ دیوار گری چاہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی بات فرمائی تھی کہ چچا، یہ لوگ جتنے بھی منہ زور ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، یا آسمانوں سے تارے توڑ توڑ کے لانے کے قابل ہو جائیں، سورج لے آئیں لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند لے آئیں میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں، ان کے سامنے میں سرنگو نہیں ہوں گا، ان کی کوئی بات نہیں مانوں گا میں۔ یا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کے غلبے کا کام لے لے گا، یا پھر میں اس دین کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ سمجھوتا نہیں ہے، مداہنت نہیں ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ دیکھیں اس میں اس قدر زیادہ بد زبانی اور بد کلامی کے علاوہ، اگر وہ واقعی نبی ہے تو جب بہت سارے لوگوں کے خلاف جو اس کو نبی نہیں مانتے تھے، جھوٹا یا کافر کہتے تھے، اور اس کی جو حقیقت تھی اس پر بات کرتے تھے، تو وہ پیشگوئیاں کرتا تھا کہ یہ اپنے برے انجام کو پہنچیں گے، یہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو برے انجام تک پہنچانے کے لیے وہ کرتا کیا تھا، کرایہ کے قاتل بھیج کے نا بندے مروا دیتا تھا، اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ دیکھو جی میری اس نے نبی کی مخالفت کی ہے تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یہ ڈرامے اس طرح کے وہ کرتا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب اس کے خلاف پھر آئندہ اس نے مختلف لوگوں کے خلاف اس طرح کی پیش گوئیاں کی کہ یہ اپنے برے انجام کو پہنچیں گے، تو انہوں نے تھانے میں جا کے نا رپٹ کروا دی کہ دیکھیں جی یہ فلاں فلاں لوگوں کے بارے میں اس نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ اپنے برے انجام کو پہنچے گا، اور کرائن بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو خود اس نے قتل کروایا ہے۔ اب ہمیں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے برے انجام کو پہنچو گے، تو یہ گویا یہ دھمکی دے رہا ہے۔ تو تھانے والے نے بلا کے جب اچھی خاصی سرزنش کی تو اس پر وہاں لکھ کے دیا، تحریری طور پر لکھ کے دیا کہ جی آئندہ میں اپنے کسی مخالف کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا جس سے ان کو قتل کی کوئی بو یا سازش یا دھمکی وغیرہ کا کوئی احساس ہوتا ہو، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور کہتے کہتے کہ جتنی باتیں میں کرتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہی آتی ہے۔ اور جب تھانے میں لکھ کے دے دیا کہ میں کسی شخص کے بارے میں اس طرح کے الہامات اور پیشگوئیاں نہیں کروں گا جس سے ان کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو، تو اس کے بعد وہ وہی آنی بند ہوگی۔ پھر یعنی جب تھانے میں رپٹ درج ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے سابقہ کارروائیوں سے توبہ کر لے، باز آ جائے، اور اس طرح کی وہی آنی پھر بند ہو جائے، اس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں ہے۔ ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں جو پیغمبر ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لوگوں کے ڈرانے سے، دھمکیاں دینے سے، اور اس کے برعکس لوگوں کے لالچ دینے سے اپنے کام سے کبھی باز نہیں آتا۔ تو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے طریقے پر، ان کی سیرت پر، ان کے حکموں پر عمل کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہر کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اگر ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا وہ اپنی جان دے دیتے تھے، اللہ کی وحی اور حکم سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اب دیکھ لیں ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ظالمانہ ہاتھوں سے بچا کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا دیا، اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے۔ اب معاملہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے سچے دین کے نمائندے،
اللہ کے سچے پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا جو دین حق ہے اس کی تبلیغ کرنے کے معاملے میں کسی قسم کی مداہنت کا سامنا نہیں کیا، جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ وہ اللہ نے اپنا پروگرام بنایا کہ اے عیسیٰ انی رافعک الیہ ومطہرک من الناس ومطہرک من الذین کفروا، میں آپ کو آسمان پر اپنے پاس بلا رہا ہوں اور ان کافروں کے ہاتھ پہنچنے سے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کافروں کی جو سازشیں تھی اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، ہتھیار نہیں ڈالے، اس سے خوف زدہ نہیں ہوئے، جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ اور اللہ کے سب نبی، سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھ رہے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے، اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پیغمبر کی خوبی یہ ہوتی ہے، پیغمبر کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ کی وحی سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کی تبلیغ کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب آپ سے سوال ہوا کہ آپ کے خلق کیا تھے، یعنی طرز زندگی، کردار اور اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، کانا خلقہ القرآن، آپ کی زندگی ساری کی ساری وہ قرآن ہی تھا۔ آپ دیکھ لیں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو جب بیت اللہ کا طواف مکمل کیا نا تو پھر صفا پہاڑی کی طرف جا رہے تھے، طواف کر لیا، اس کی رکعتیں پڑھ لیں، مقام ابراہیم پر طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد سعی کے لیے تو صفا پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے مقدس نشانوں میں سے، اور ساتھ کیا فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہاں سے اپنا کام شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا، میں پہلے صفا کی طرف جاؤں گا۔ ان الصفا والمروہ میں پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ صفا کا ذکر آیا ہے، تو میں بھی پہلے صفا پہاڑی پہ جاؤں گا۔ پھر اسی طرح عید کے موقع پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تو انہوں نے بتایا جی میں نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا اور میں ابھی پڑھنے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور پھر اس نے قربانی کی اس نے ہمارے طریقے پہ عمل کیا، جس نے پہلے قربانی کر لی ہے اس نے قربانی نہیں کی، اس نے ایک عام جانور ذبح کیا ہے، عام جانور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا جی میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں، ایک چھوٹا سا جزا ہے، تو میں دوبارہ قربانی کروں تو قربانی ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں قربانی ہو جائے گی، جزے سے قربانی ہو جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے تھے پھر قربانی کرتے تھے، دلیل کیا ہے اس کی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر عمل کرتے تھے، ہر عمل وحی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تھا میرے پیغمبر نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز کا ذکر پہلے ہے، قربانی کا ذکر بعد میں۔ آپ کی زندگی اللہ کی وحی کے مطابق گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر و حضر میں اکثر پہرے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ سفر کے دوران ہی تھے، آپ اپنے خیمے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہرا دے رہے تھے، اس دوران وحی نازل ہو گئی۔ آپ کو بڑے خطرات تھے یہودیوں کی طرف سے، پہلے مکہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے تھے، اللہ نے اس سے بچایا۔ آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مدینہ میں یہودی اور منافقین ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، صحابہ کرام پہرے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو وہی نازل ہوئی اور اس وقت پہرا دے رہے تھے صحابہ کرام۔ وہی کہ آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر جو کچھ اتارا ہے اس کی تبلیغ کرتے رہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یاد رکھیں لوگوں کی تکلیفوں سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے گا۔ وہی نازل ہوگی۔ نبی علیہ السلام اسی وقت خیمے سے بہت منہ نکال کے کہتے پہرے دارو جاؤ جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اب تمہارے صاحب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھا لی۔
اب مجھے پیروں کی ضرورت نہیں، اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی۔ تو پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وحی کے مطابق گزر رہی۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک چوری کا آپ کے پاس معاملہ آیا، آپ تحقیقات کرتے رہے، گھر سے چوری کا سامان برآمد ہو گیا، آپ ان کے خلاف بالکل ایکشن لے رہے تھے۔ ظاہر ہے جہاں سے چوری کا سامان برآمد ہوا تو کرائن یہ بتاتے ہیں کہ چور یہی ہیں، اور آپ اللہ کی وحی کے مطابق ان کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آ گئی، سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، اور معاملے کی دوسرے پہلو سامنے آیا کہ چور نے چوری کر کے اس گھر میں سامان چھپا دیا تھا اپنی جان چھڑانے کے لیے، دوسروں کو پھنسا دیا۔ آج بھی اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ مجرم کوئی ہوتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی اور کے ہاتھ رنگ دیتا ہے۔ تو آپ جس گھر سے سامان برآمد ہوا تھا ان کے خلاف بالکل فیصلہ کر کے اللہ کی حد نافذ کرنے والے تھے، اللہ کی وحی آ گئی۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ اللہ کی وحی کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو خیانت کرنے والے ہیں آپ ان کے طرفدار اور وکیل نہ بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ظاہری حالات کے مطابق جو شواہد آپ کے پاس اکٹھے ہوئے تھے اس کے مطابق جہاں سے سامان برآمد ہوا چوری کا، آپ اس گھرانے کے خلاف ایکشن لینے والے اور ان پر اللہ کی حد نافذ کرنے والے تھے، جو کہ حقیقت میں صحیح نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے ذریعے جو غلطی ہونے جا رہی تھی اس غلطی سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر لیا۔ تو آپ کا ہر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اقدام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر اور حضر، آپ کی صبح و شامیں یہ محفوظ تھیں، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ آپ معصوم تھے، کوئی ہستی نہیں دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دو چیزیں، اور خطبہ حجت الوداع بھی دیکھیں آپ، حجت الوداع کا خطبہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں اس کا۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا تھا، لوگوں شاید اس کے بعد ہم اس طرح اکٹھے نہ کبھی ہو سکیں، شاید میں آئندہ تم مجھے نہ دیکھ سکو اس طرح کے بڑے اجتماع میں۔ حج کا موقع تھا اور آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ کا دین سیکھ لو۔ پھر آپ نے لوگوں کو اس موقع پر بتایا کہ میں تمہارے اندر ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اللہ کی وحی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ اس وحی کے مطابق تھا۔ آپ کی پوری زندگی اللہ کی کتاب کا عکس تھی۔ اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات و خواتین کو مسلسل یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو سنت کے رنگ کے ساتھ رنگیے۔ اپنے جتنے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، بچوں کی شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی پریشان کن حالات آ جاتے ہیں، کوئی غمیاں ہو جاتی ہیں، اموات ہو جاتی ہیں، تمام معاملات ہیں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے قول و کردار میں، اپنے گفتار میں ہم کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت غالب ہو، کیونکہ اس سنت میں غلطی کوئی نہیں ہے، اس سنت میں کسی قسم کا کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ ایسا سرمایہ ہے جو اس امت پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلی امتوں کے لیے جب تک اللہ کو منظور تھا ایک نبی کی تعلیم وہ موجود رہتی، نبی فوت ہو جاتے، تعلیمات بھی، پھر نئے نبی آ جاتے، نئے احکام آ جاتے، وہ چلے جاتے، پھر اور نبی آ جاتے، کتاب ایک ختم ہوئی، دوسری، کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی۔ نبیوں کی جو سچی دعوت اور تعلیم تھی اس کی کوئی سند اور ثبوت لوگوں کے پاس نہیں رہا، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث دیکھیے ذرا، آپ کی زندگی میں کیسا اہتمام ہو رہا تھا۔ صحابہ آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں جس طرح ایک طرف لوگ قرآن یاد کرتے تھے، ویسے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی یاد کرتے تھے۔ جیسے لوگ صحابہ قرآن کی کتابت کرتے تھے، ویسے کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔
تو قرآن بھی یاد ہو رہا تھا سینوں میں، حدیثیں بھی یاد ہو رہی تھی سینوں میں، قرآن بھی لکھا جا رہا تھا مختلف چیزوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی لکھی جا رہی تھی۔ اور وہ قصہ تو بڑا مشہور ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں لکھا کرتے، مجلس میں بیٹھتے، آپ بات فرماتے وہ لکھ رہے ہوتے تھے، آپ دیکھتے رہے، آپ نے انہیں روکا نہیں۔ پھر آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، لکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی، عبداللہ تم پہلے لکھتے تھے اب لکھتے نہیں ہو۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے مجھے منع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر بات لکھتے رہتے ہو لکھتے رہتے ہو، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، اللہ کے رسول کو غصہ بھی آتا ہے، تو غصے میں کی باتیں بھی تم لکھ لو۔ مطلب یہ تھا جس طرح عام لوگوں کو غصہ آتا ہے تو انسان جذباتی ہو کر ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جب جذبات ٹھنڈے ہوں اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کسی معاملے میں انسان بالکل درست موقف ٹھیک ہوتا ہے، وہ غصہ آ جاتا ہے اور خوب بولتا ہے، جب کچھ ٹائم گزرتا ہے تو پھر اس متعلقہ شخص کو، وہ کوئی بھی بھائی ہو، دوست ہو، کلائنٹ ہو، پاس جا کے یا فون کر کے، ہو جناب پتہ نہیں سی چل رہا، غصہ آ گیا سی، میں معذرت چاہنا ہوں تھوڑے کو۔ پھر کبھی انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، ساتھیوں نے منع کیا کہ عبداللہ ہر چیز نہ لکھا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ لکھا کرو، تم ہر چیز لکھا کرو، کیونکہ جب میں غصے میں بھی ہوتا ہوں تب بھی میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوتا ہوں۔ تم میرے غصے کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھو، غصے میں بھی اللہ کی طرف سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اب اتنا وہ محفوظ فرمایا اللہ نے، جس کی حفاظت کی اس وقت وحی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، تمام اعمال، وہ جیسے اللہ اپنے نبی کی خود نگرانی کر رہا ہے اور اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ بنایا، غلطیوں سے پاک بنایا، معصوم بنایا، اور اللہ نے گارنٹی دے دی قسم اٹھا کے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس پیغمبر کی ہستی سے، ان کی ذات سے، ان کے اعمال سے اور ان کی زبان سے جو بات بھی صادر ہوتی ہے وحی کے ساتھ صادر ہوتی ہے۔ اور پھر زندگی کے بعد آپ دیکھیں، یہ جو مسلمانوں کے کئی مخالف اور دشمن ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ جن سے اللہ نے بڑی صحیح باتیں کہلوا دی، وہ کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں، جو غالباً جرمن کا ایک مستشرق ہے، کہ پوری انسانی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا جو واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے، کہ حالانکہ نبی پہلے بھی آئے ہیں دنیا میں، لیکن یہ ایک ایسا انوکھا اور منفرد نبی دنیا سے آ کے گیا ہے کہ اس نبی کی باتیں اور حدیثیں محفوظ کرتے کرتے 5 لاکھ سے زائد لوگوں کی پوری زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں۔ کیسے محفوظ ہوئی؟ ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے مرنے تک کے پورے حالات تاریخ نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لی۔ یہ کون لوگ تھے؟ حدیثوں کے راوی، حدیثیں روایت کرنے والے، وہ حدیثوں کی حفاظت کر رہے تھے، اللہ نے ان کی زندگیاں محفوظ کر لی۔ یہ معجزہ یہ صرف اور صرف کس ہستی کے لیے پیش آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ یہ حضرات ہمیں غنیمت جاننی چاہیے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں کہ قرآن تو محفوظ ہے ہی ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی سیرت بھی محفوظ کر لی اور ہمارے لیے محفوظ کی ہے کہ ہم قیامت تک اس پر عمل کر سکیں۔ اور میں پھر یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں آج ہم مسلمان دنیا میں مغلوبی کی زندگی گزار رہے ہیں، مغلوبیت، غالب قوم نہیں ہے، تعداد زیادہ ہونے کے باوجود، مادی وسائل زیادہ ہونے کے باوجود، عسکری وسائل بھی بے شمار قسم کے ہونے کے باوجود دنیا میں مغلوب ہیں، غالب قوم نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت پھر دوبارہ ایسا آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں یہ امت یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے سارے مادی وسائل پر غالب آ جائے گی، عسکری وسائل سارے اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے پاس قوتیں آ جائیں گی، نہیں، حالات ایسے ہی رہیں گے، مادی قوتیں، عسکری وسائل بھی کفار کے پاس ہی رہیں گے، اس کے باوجود یہ امت دوبارہ غالب آئے گی۔
پوری دنیا میں رسول اللہ کا فرمان، ہمارا ایمان و یقین ایسے ہو کر رہے گا. ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بڑی کمال کی بات کی تھی کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. جن طریقوں پر عمل کرتے ہوئے پہلے زمانے کے لوگ دنیا میں غالب آئیں گے، انہی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے آخری زمانے کے لوگ بھی غالب آئیں گے. پہلے زمانے کے لوگ، ان کا طریقہ کیا تھا؟ صرف دو چیزیں ان کے پاس تھیں، ایک اللہ کی کتاب تھی، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس پر عمل کرتے تھے تمام معاملات کے اندر. میں نے مثالیں پہلے بھی دی ہیں، اس موضوع کو آج یہاں ختم کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، ایک مثال اشارہ کرتا ہوں کہ جب ان سے کہا گیا جو اسامہ بن زید پر لشکر روک لیں، حالات بڑے خراب ہیں، اور کہا گیا کہ چلو لشکر روانہ کرنا ہے تو اسامہ بن زید کی بجائے کوئی ماہر بندہ اس کا قائد اور جرنیل مقرر کر دے. دونوں باتوں سے انکار کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں. اسامہ بن زید کا لشکر رسول اللہ نے روانہ کیا تھا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اور اسامہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا تھا، میں کون ہوتا ہوں اس سے یہ عہدہ واپس لینے والا؟ اختیار ہی نہیں ہے. بس اس جذبے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس جذبے سے. تو ہم میں اور آپ ارادہ کریں اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے گھریلو زندگیوں میں، اپنے معاملات میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تتبع کریں، پیروی کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، اپنے اندر طلب پیدا کریں، طلب پیدا کریں، اپنی نسلوں کے اندر یہ چیز انہیں انجیکٹ کریں، ٹیکے لگائیں محبت رسول کے، ان کو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیار کریں. ذہنوں میں یہ ایک ایسی چیز ڈالیں، ایسی بات ڈالیں والدین کہ وہ سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ خود والدین، ہم خود اپنے بچوں کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عکس بن جائیں. خود والدین محبت رسول کی ایک مثالیں اور جیتی جاگتی تصویریں بن جائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے قول و کردار میں، اپنے معاملات کے اندر. ڈھونڈیں اس چیز کو، اس کی خواہش اور تلاش رکھیں، جستجو رکھیں. یاد رکھیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سرمایہ صرف اور صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقینی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت کرنے والا ہے وہی شخص اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جو حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہی حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اور یہ دو محبتیں ہیں جو دنیا میں بھی انسان کی ڈھال ہیں، دنیا کی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے، اور آخرت کے عذاب سے بھی یہی ڈال ہے. ایک اللہ کی محبت کام آئے گی سچی، اور ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کام آئے گی. اللہ ہمیں محبت کا یہ سرمایہ جمع کرنے اور پھر سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.